حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پر پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہار مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں سے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ سنہری الفاظ، ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنہری الفاظ، اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سنہری بات، انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگ میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔
زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 جگہوں پر یہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے، وہاں ہمیشہ سے تمہارا ہی اور تمہارا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے ساتھ جس سے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار، دل کے صاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہارے لیے زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی ہر دعا قبول ہے، کیونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعا 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کے خالی ہاتھ لوٹے تھوڑی آتا ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ دل سے اترنا، لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہوگی اور اس کی جیت ہوگی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت برحق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گی، لیکن میں غافلوں کی طرح نہیں مرنا چاہتی۔ مجھے سورۃ النازعات کی پہلی آیات یاد آ جاتی ہے کہ
کہ جب فرشتے روح کو کھینچ کر نکلتے ہیں، میں چاہتی ہوں اس وقت فرشتے مجھے دیکھ کر مسکرائیں، میری روح محبت سے نکلے، کہے یہ وہ پاک روح ہے جس نے اللہ کی دنیا کو اللہ کی خاطر ہارا۔ میرے آخری سانس ٹوٹ رہے ہوں اور میرے لبوں پہ میرے اللہ کا ذکر ہو، میری روح جب نکلے، حکم آئے کہ اے نفس مطمئن لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا ہے، جنت میں داخل ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی سی تکلیف آزمائش ملنے پر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، خود کو تنہا تصور کرنے لگتے ہیں، زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تکلیف آزمائش جو ہمیں رب سے جوڑ دیتی ہے وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ وہ سب جانتا ہے، دل میں اٹھنے والی ٹھیس، آنکھ سے بہنے جانے والے آنسو سب دیکھ رہا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے؟ تو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بخیل، کوئی دھوکے باز، کوئی خیانت کرنے والا اور کوئی بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا غصہ روک لیا جبکہ وہ غصہ کے مطابق سختی نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جون سی حور چاہیے پسند کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو، اسی میں ہی شفا ہے۔ جن کے بڑے دل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے تو ہماری کیفیت ہوتی تھی کہ ہم میں سے کوئی آدمی جا کر مزدوری کرتا اور ایک عدد کھجور یا وغیرہ لے کر آتا اور اسے صدقے کے طور پر پیش کر دیتے۔ آج تو ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے کی رقم بھی موجود ہے۔ تنگ دستوں کے لیے تسلی۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگوں دنیا میں سے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے؟ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ پورا دن بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے تھے اور آپ کو سوکھی ہوئی سخت کھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی جس سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط سے تھامے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجر پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، اور اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم چیز کی طرف پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلے کی تمہیں اجازت ہے لیکن دوسرے کا تمہیں گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور محتاج مومن دولت مندوں سے آدھا دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ بات پتے کی۔ دنیا کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ساری فکر جمع کر کے ایک ہی فکر یعنی آخرت کی فکر میں ڈال لے اور اس کو دنیاوی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جسے چاہے دنیا کی معاملات کی فکر مختلف گھاٹوں میں لے پھرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ان پریشانیوں کون سی وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑے۔ صحیح حدیث، حدیث بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گے مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ثابت قدم رکھیں گے۔ سنہری الفاظ۔ نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی پکارنے والے کائنات کی عظیم ہستی پر کروڑوں درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف میرے لیے تمام روئیں زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہیں، لہٰذا جو آدمی جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہاں نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم نے ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزوں کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیچے گری ہوئی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی چیز گری ہوئی چیز ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ جنت کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کرتے وقت ہوتی ہے، دوسری اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔